اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت سبط پیمبر گوہر علی و بطول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر گھرانہ محمد و آل محمد بالخصوص آپ تمام مومنین کی و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا موضوع مختصر تعارف و احوال زندگی امام حسن علیہ السلام۔ اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ امام علیہ السلام کا پورا نام امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد اور ابو القاسم ہے، اور آپ کے مشہور القابات سید، طیب، طاہر، ذکی، تقی اور کریم اہل بیت ہے اور مجتبی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 2 ہجری اور سن 3 ہجری ذکر کی گئی ہے، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے، اور آپ کی جو مدت حیات ہے، کامل مدت حیات، وہ 48 سال ہے۔ آپ علیہ السلام نے سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک یعنی 10 سال آپ عہدہ امامت پہ فائز رہے، اور آپ علیہ السلام جن مقامات پہ زندگانی گزاری ان میں مدینہ منورہ اور کوفہ عراق شامل ہے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت سن 28 صفر سن 50 ہجری میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی سبب شہادت جو ہے وہ جودہ بنت اشش ملعونہ کے ہاتھوں زہر سے مسموم ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا مدفن جنت البقیع مدینہ منورہ ہے۔ اور آتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا اور اس کی معانی کیا ذکر کی گئی ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے نام کی معانی 2 ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی نیکی اور اچھائی کی معنی ہے، دوسرا حسن و جمال کی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور تجویز کیا، اور بعض جگہ پہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا نام میں نے اللہ کے حکم سے رکھا، کیونکہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو نام ہے وہ عبرانی زبان شبیر اور شبر سے لیے گئے ہیں، جو جناب ہارون کے بیٹوں کے نام تھے، اور حتیٰ کہ عربی زبان میں یہ نام کبھی پہلے ذکر نہیں ہوئے تھے۔ اور آپ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد یعنی 21 رمضان سن 40 ہجری کے بعد عہدہ امامت بحکم الہی سنبھالا، اور 10 سال عہدہ امامت پہ فائز رہے۔ اور آپ علیہ السلام کی امامت پہ جو نصوص ہیں ان میں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قبل از شہادت اپنے شیعان حیدر کرار اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور اپنی اولادوں کو جمع کر کے ان کے سامنے کتاب اور اپنی تلوار جو اس وقت امامت کی دلیل سمجھی جاتی تھی وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے کی۔ اور دوسرا یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ اپنی امامت کے بعد عہدہ امامت اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیجئے گا۔ ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے امامت پہ نص موجود ہے
وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنیا حاضان امامان قامن او قعدن، یہ دونوں میرے بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ صلح کریں، یہ دونوں میرے بچے ہی امام ہیں۔ مومنین کرام، امام کی بچپن اور جوانی کے حالات و واقعات جس کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس آیت میں جو لفظ ابنانا آیا ہے اس کا وہ مصداق بنے، اور آپ آیت مودت کا مصداق ہیں کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں بھی آپ علیہ السلام رسول خدا کے قربا کا مصداق ہیں، اور آپ اس آیت کا بھی مصداق ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ اس کا بھی مصداق ہیں، اور آپ آیت تطہیر کا بھی مصداق ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ اسی کا بھی مصداق ٹھہرے، اور آپ حدیث قصہ کا بھی ایک اہم مصداق ہیں۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حالات زندگانی۔ آپ جنگ جمل میں بھی شرکت فرمائی، آپ نے جنگ صفین میں بھی شرکت فرمائی، اور آپ کی جو سماجی خصوصیات ہیں تو امام کی جود و سخا اتنا مشہور ہے کہ جس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ امام کو لفظ کریم سے نوازا گیا، امام کو لفظ سخی سے نوازا گیا، اور امام کو لفظ جواد سے نوازا گیا۔ ایک دن کا واقعہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، کوئی بندہ یہ تمنا لگائے بیٹھا ہوا تھا، یہ نظر کر کے بیٹھا تھا کہ ہے کوئی خدا کا بندہ جو مجھے 10,000 درہم دے دے، تو ملتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے گھر گئے، وہیں سے درہم اٹھائے اور اس بندے کو دے دیے، تو اس بندے نے کہا کہ آپ ہی جواد ہیں، آپ ہی سخی ہیں، آپ ہی کریم ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کا ایک لقب کریم اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور مومنین کرام، اتنی حد تک ملتا ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کی حاجت روائی کے لیے طواف اور اعتکاف جیسی عبادات بھی نا تمام کر کے چلے جاتے تھے، اور نقل میں رسول خدا کی یہ حدیث ارشاد فرماتے تھے کہ جو بھی کسی بندہ مومن کی حاجت روائی کرے اسے سالہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور مومن کرام، امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے، ایک حبشی غلام کو دیکھا، جو غلام اپنے جانور کو کھانا کھلا رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا، ایک لقمہ خود کھا رہا تھا، ایک اسے کھلا رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جب سبب پوچھا تو اس حبشی غلام نے کہا کہ مولا، مجھے گوارا نہیں لگتا، میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو اللہ کی راہ میں دوسروں کو کھلاتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں۔ تو امام علیہ السلام وہیں سے اٹھے، ان کے مالک کی طرف آئے اور ان کو درہم و دینار دے کے آزاد کرا دیا، اور وہ جس جگہ پہ جس مکان پہ وہ مأمور تھے، یعنی جس باغ میں وہ ڈیوٹی کرتے تھے، وہیں پہ نوکری انجام دیتے تھے، وہیں کام کاج کرتے تھے، اس کے مالک سے امام علیہ السلام نے وہ باغ بھی لے لیا۔ واپس آ کے مولا نے کہا آج کے دن آپ آزاد ہیں ہر اس کام سے جو آپ کے لیے غلامی کا سبب تھی، اور جس باغ میں آپ مزدوری کرتے تھے آج سے وہ باغ بھی آپ کا ہوا۔ یہ ہے میرے مولا، یہ ہے میرے آقا۔ اور مومنین کرام، امام علیہ السلام کا دسترخوان جو آج بھی نام رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے کہ کوئی بھی امام کے دسترخوان سے اس وقت سے لے کر ابھی تک خالی نہیں گیا، ہر کوئی سیراب ہو کے گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان سے مجھے کھانا نہیں ملا۔ اور آتے ہیں امام کے حسن کے طرف، تو امام کے حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ امام ہم شکل پیمبر تھے، اور جب بھی امام علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پہ نقاب رکھا کرتے تھے،
کیونکہ جس محفل میں جہاں کہیں بھی امام بیٹھا کرتے تھے، اگر کہیں اسی جگہ پہ کوئی دوسری گفتگو چلا کرتی تھی تو امام علیہ السلام اگر نقاب ہٹا دیتے تھے تو سارے لوگ خاموش ہو کر امام کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اتنا حسن و جمال تھا امام علیہ السلام کے چہرے پر۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔